بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عنوان چل رہا ہے اطاعت و بغاوت کا، چونکہ بہت اہم مضمون ہے یہ۔ اطاعت اس وقت امت مسلمہ دونوں، ایک میں تو فوق ایک میں تحت، بغاوت میں فوق ہو رہی ہے، اطاعت میں تحت ہو رہی ہے، اسی لیے عذاب الہی آ رہا ہے۔ ہر ایک کے دل جو ہے بہت زیادہ غمگین ہو رہے ہیں، کیونکہ تم نے اطاعت میں کمی کی ہے۔ یہ جو نظام تھا پہلے، خانقاہی نظام تزکیہ نفس کے لیے تھا، تو اطاعت مالی کرو اخلاص کے ساتھ۔ اب صرف رسمی بیعت ہو گئی، ہم بیعت ہو گئے، فلاں بزرگ میں بیعت ہیں، یہ کون سی بیعت ہے؟ اصلاح کے لیے بیعت میں تھے دوستی، ڈاکٹر دوستی بالکل ضروری ہے، علاج ضروری ہے، علاج کرو ہماری صحت ہو جائے گی۔ آج ہماری روح بیمار ہے، کوئی علاج نہیں کرتے اس کا۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وہاں پکڑ لے جاؤ گے تم نے تزکیہ نفس کیوں نہیں کیا۔ جب نبی نے اس کو بہت سراحت فرمایا، وضاحت فرمایا کہ لوگ اپنی نفس کی اصلاح کرتے رہے۔ آپ تو دعا مانگ کے امت بتاتی ہے، وہ غافل نبی جیسا شخص، وہ غافل، ہم کیسے غفلت میں آ گئے، افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے کہ آج امت پہ اسی لیے عذاب آ رہا ہے۔ اطاعت کرتے ہیں نفس کی، اوروں کی، وہ قوم ملعون یہود و نصارہ کی، اور ہم کو چاہیے نبی کی اطاعت کریں، سنت کی اطاعت کریں۔ سنت عمل کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے قوم جب بھی بربادی کے دہانے میں سے کھڑی ہوئی ہے، اس کے کہ صلاح امت بھی توجہ نہیں دے رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ رسمی بیعت تو عام ہو رہی ہے، بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، فائدے مرتب نہیں ہو رہے۔ وجہ یہ کہ ہم نے اخلاص سے بیعت نہیں ہوئی، بس صرف نام ہو جائے، ہم کو خلافت مل جائے، یہاں تک ہو رہا ہے آج کل۔ بیعت میں ہو جائے، خلافت مل جائے، یہ کون سی خلافت ہے بھائی؟ اشاعت دین کرو، وہاں ان کو انعام سے نوازا جائے گا۔ یہاں تو تزکیہ نفس کرنا ضروری ہے۔ سب نے مشقت اٹھائی اور بڑی بڑی باتیں سننے کو ملی ان کو، بڑے بڑے، ہمارے خود مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اعلیٰ مقام فائز سے لے کے بہت لوگوں برا بھلا کہا ان کو۔ میرے شیخ کو نور کو بہت برا بھلا لوگ، میرے شیخ اور شاہ وسیع اللہ سب کو بھی دیتے ہمارے کامل ہیں، خوب لوگ برا بھلا کو کام میں لے گئے، جو اخلاص ہے ان کے اندر۔ مجھے دین کی باتیں پہنچانی ہیں، دین کی باتیں مجھے پہنچانی ہیں، دین کی طرف توجہ بالکل نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ ہم دعوت دیتے ہیں، دین کا عمل نہیں کرتے، معلوم ہے کہ ہم نے بس لفاظی ہمارے اندر ہے، زبان پہ ہے، دل میں نہیں ہے۔ اللہ والے کلام اثر ہوتا ہے، چونکہ وہ کہتے ہیں اللہ جو کہلاتا ہے ان سے۔ تزکیہ نفس کے بعد زبان میں لغزش نہیں آتی، کوئی لغزش نہیں ہوگی، کلام وہی کریں گے جو من جانب اللہ ہوگا۔ یہ کب؟ جب تم گناہ سے بچو گے۔ وہی ملفوظات ہم عرض کرتے رہتے ہیں، اور ان کے ملفوظات میں کشش ہوتی ہے، ایک بار نہیں 100 بار مہمان دل تازہ ہے، انہیں میں سے کلام الہی اللہ کا کلام ہے۔ جتنی بار تلاوت کرو ایک نیا مضمون آ رہا ہے، کیوں اس کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے، واضح کتاب بھی فرما دی اللہ تعالیٰ نے۔ آج امت قرآن پاک سے غفلت برت رہی ہے، جہاں اس کا باقاعدہ 100% عمل پہ ضرورت تھی، وہاں 10% کر رہے ہیں، اسی لیے قوم پہ تباہی آ رہی ہے، منمانی کر رہی ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پارٹی بندی دین کے اندر، جماعت میں 2 پارٹی دین کے اندر، یہ بہت گھنونی حرکت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تزکیہ نہیں کیا، اشاعت چاہتے ہیں میرا نام ہو جائے، بس یہ لوگ پکڑے جائیں گے۔ دین کے بارے میں تو بڑی آج کل بڑی گراوٹ آ گئی ہے، اسی لیے جب صلح جو کہلاتے ہیں ان کے اندر یہ پارٹی بندی کیسے دین کی؟ اب ایک ہی پارٹی ہے، حزب اللہ۔ آج ہم نے تزکیہ نفس نہیں کیا، اس وجہ سے ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے نہیں؟ کیا کب تک تم رہو گے؟ اتنی پارٹی تمہیں زندہ رہے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ نبی جب نہیں رہے تو ولی کیا رہیں گے؟ کام کو انہوں نے اشاعت کی، جب حکم ربی آیا ان کا جاؤ کام کرو، پھر اللہ نے بلا دیا ان کو، تو نبی جب نہیں رہے تو ولی کیا رہیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ کماں تک پہنچایا اللہ تعالیٰ نبی کو
لیکن پھر بلا لیا اپنے پاس. ولی دیتے بھی ہیں کامل ہونے کے باوجود کہتے ہیں میں تو بس اب جا رہا ہوں. ہمارا تھانوی کا آخری مسئلہ تھا یہ کہ اللہ میں اس سڑی ہوئی کب تک رہوں. اتنا ان کو عشق الہی پیدا ہو گیا تھا. اس سڑی ہوئی دنیا میں کب تک رہوں. کم و بیش 1200 کتابیں لکھی ہے تعالیٰ نے اور نفوذات اور بہت چیزیں اس کے اندر ہے، لیکن آخرت سے غافل نہیں رہے. آج امت آخرت غافل ہو رہی ہے. پلاننگ ہوتی ہے، منصوبے بناتے ہیں مکان کے، دکان کے، سروس کے، کمپلیکس کے، جتنے بھی منصوبے خوب بن رہے ہیں آج کل ہیں مسلمان. یہ منصوبے تو سب مٹ جانے والے ہیں. ایک دن میں ایک لمحے مل جاتے ہیں. کہیں آزمائش اللہ سے کرتے ہیں. اچھی بات ہے تم نے بنایا، اب میں دیکھتا ہوں تم کہاں رہو گے. اسی لیے اپنے آپ کو تم گناہوں سے بچاؤ. ہر ولی کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ تم گناہوں سے بچاؤ. خود بھی بچتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں. آج ہم لوگ دعوت تو دیتے ہیں بر کی، نیکی کی، اور عمل خلاف کرتے ہیں. کیسی دعوت ہے یہ وجہ ہے کہ انہوں نے تذکیہ نفس نہیں کیا. کیفیت نظر کمی تو نہیں ہے. 2 لاکھ 4 لاکھ آدمی ساتھ ہو گئے، کوئی کما نہیں بات ہے. 2 نفروں کا دے کے ہوں وہ 2 لاکھ بھاری ہوں گے. ہمارا تھانے نے فرمایا کہ مجھے 4 آدمی چاہیے قاعدے کے، وہ 4000 بھاری ہوں گے. ان کی نظر کیفیت پہ آج ہم کمی تو نظر آتی ہماری. یہ دلیل بھی نہیں اللہ مقبولیت ہے. دوسری قوموں کے اندر بھی تو ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے رہتے ہیں، ان کے لاکھ لوگ جمع ہوتے، کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ اتنا ہے کہ جو بات ہو دین کی پہلے عمل کا دائیا لے کے جاؤ. اللہ میں نے آپ نے میرے دل میں بات ڈالی، اب میں اس کی اشاعت کے جا رہا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے. زبان میری، کلام آپ کا. یہ بدون تزکیہ نفس ناممکن. جب تک تزکیہ نفس نہیں کرو گے ایسی تم بالکل اندھیرے میں چلے جاؤ گے. صبح شام تک کے اعمال کو دیکھو، ہم نے کتنی طاعت مالک کی، کتنی نافرمانی کی. خود سوچو اس کو. ہر تاجر جوڑ گھٹاؤ کرتا رہتا ہے رات میں، کتنا نفع کتنا نقصان. نقصان سے بہت بچتے ہیں وہ، نفع پہ وہ خوش ہوتے ہیں. مومن ایسی جب ذکر کرتا ہے گناہ سے بچتا ہے، اس کو مسلط ہوتی ہے، قلب کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے. شاہ آفاق صاحب نور مرکز فرماتے ہیں ان کے بڑے معمولات بہت زیادہ تھے. حیرت ہوتی کیسے کرتے تھے. لاہور کے اندر یہ سب کچھ ہے. معمول تھا ان کو 10 پارے، 50,000 بار کلمہ شریف، 10,000 درود شریف اور 5 صلاۃ و تسبیح. پھر فرماتے ہیں جب میں کوئی سننے بات کام کرتا ہوں پورا بدن تربتر ہو جاتا ہے، نور سے تربتر ہو جاتا ہے. اللہ کام پورا سننے میں معافی کر رہے ہیں. یہ ہمارے اللہ قابل ان سے ہم وابستہ ہیں. آج ہمارے اندر سلسلے کے اندر خوبیاں بہت ہیں. ہمارے سلسلے کے اندر جتنی بھی ثلاث اربع ہے خوبیوں کی بھرا ہوا ہے، خزانہ بھرا ہوا ہے. ہم نے اس کو قدردانی نہیں کی، خاص گھوڑے پہ قدردانی کر لی. اس کا یہی تزکیہ نفس کرو، نفس کی اصلاح کرو، زبان کی اصلاح کرو، آنکھوں کی، کانوں کی اصلاح کرو، قلب کی اصلاح کرو. اتنے معاملات خراب مسلمان ہو کے جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، جو یہ سب مدارس سے نوست بن گئی. کیا محتمل، کیا نائب محتمل، کیا اساتذہ کرام. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا. علم دانی ہے داری بالکل نہیں. علم بڑا سند ہے، بڑا عمل نہیں رہا. اس لیے اس آیت شریفہ کے اندر بہت اللہ تعالیٰ سب کو چوکنا کیا. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آج ہمارے اندر بے حیائی عام ہو رہی ہے کہ عورت کیا مرد. صبح شام تک عمل جو دیکھتے ہیں تقریباً 90% سنت خلاف ہوتے ہیں. پہلے تو ایک واقعہ شاہ وزیر اللہ صاحب نور رحمت قدم نے ایک وائس سے اچھا واز بیان کرتے تھے لوگ پہ. تو انہوں نے ایک صاحب تھے اہل دل تھے، انہوں نے دیکھا یہ مسجد سے کیسے نکلتے ہیں، سنت معافی یا مخالف. دیکھا انہوں نے دایاں پیر نکالا اور بائیں پیر جوتا پہنا، بس سمجھ کے یہ لفظ اس کے اندر ہے، کچھ نہیں ہے. ایسے اثرات بالکل نہیں ہوتے. جہاں ختم ہوا بس ہم لوگ بالکل سر سے پانی نکل گیا، اتر گیا. وہ اکابر کی شان یہ ہے. تھانی فرماتے ہیں
ہمارے قابل کی سنکھیا ذرا سی کھلا دو گرمی پھر ہمیشہ رہے گی اس کے اندر. ایک ہوتا تندور قریب بیٹھنا گرمی تو آ جائے گی اور تھوڑی دیر کے لیے تندور سے ہٹے گرمی ختم. یہ ہمیشہ کے لیے یہ اللہ والی نشان ہوتی ہے. اتنا ذکر کرتے ہیں اللہ کا کیونکہ اللہ کی عیسائیت پہ کرتے ہیں اس کو اللہ ذکر بصیرہ. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. جب کثرت سے کرتے ہیں دل میں رج بس جاتا ہے. اس کی حرارت میں نے اکثر اکابر نفسیں دیکھی حضرت جی کی اور جتنی بہت بڑے اکابر الحمدللہ سب ایک سب آیا. صورت بہت ہوتی ہے اس کا مانا تک بخار ہے. یہ حرارت کی پریز ہوئی ذکر برکت سے تقوی کی برکت سے. سارے ولیوں میں یہ خاص بات ہوتی ہے چونکہ میں طبیب ہوں اس لیے عرض کرتا ہوں. سب میں یہ چیز ہوتی ہے کثرت ذکر سے. آج ہمارے زمانے غیبت جھوٹ ہر جگہ ایک لوگ ہوتی رہتی ہے. ایک دوسرے فی نکالتے ہیں. ارے اللہ کے بندے اپنے پہ فی نکالو. دوسرے فی نکالو گے ناکام ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. اسی لیے یہ وہ دور ہے سنت پہ عمل کرو. احوت اسی میں ہے. چھوٹی سنت جو بڑی ہے سنن عادیہ ان پہ عمل کرو تم. اس سے بڑی سنت ذوق و شوق پیدا ہو جائے گا. اکابر جو ہوتے ہیں دونوں کا عمل کرتے ہیں. حدیث ہوتا ہے عادیہ عبادیہ دونوں پہ. آج ہم لوگ سے پخت لیا عمل نہیں کرتے. ایک محدث نے مجھ کو فرمایا کہ میں نے 20 سال پڑھی نوریزہ کچھ مجھے خود معلوم نہیں کہ کیوں سناتے ہیں. شہر تو توجہ دلائی. اب میں نے توجہ پڑھا میں رہا ہوں مجھے خود پہلے وہی کون مع الصادقین. علم تو ہے برائے عمل نہیں تھا برائے سنت تھا. اکثر علماء یوں نکل رہی ہے برائے سنت برائے عمل نہیں. کیونکہ ہم کو ڈگری چاہیے. میں فارغ ہوں علوم کا مذہبی علوم کا ندی میں فارغ ہوں یہ کافی میرے لیے. یہ کام بالکل نہیں آئے گا. یا تو یونیورسٹی ڈگری ہے میں نے ایم اے کیا پی ایچ ڈی کیا ٹھیک ہے سروس مل گئی اور یہ فانی بھی ہے یہ باقی رہے گا. علم دین باقی ہے. اس لیے کہ ہم نے نفس کی اصلاح نہیں کی اور اس لیے ایسے کہ میں اللہ تعالیٰ معرفت مجھ کو ملا ہے. یہ آج پوری امت پوری ہو رہی ہے. ہر جگہ ایک نیا رجحان ہو رہا ہے. تمام تنظیم بنتی چلی آ رہی ہیں اور نظریہ صفر آ رہا. امت گمراہی پہ آ رہی ہے. چند نفوس ہے کیا ہے وہ کئی کروڑ کی آبادی ہے. 1 کروڑ لگے ہوئے تو کچھ بھی نہیں ہونے ہوئے. ایک بہت بڑا مکان ہو جس 500 آدمی کی گنجائش ہو اور 2 نفر ہوں کیا کریں گے. صفر ہو کے رہتا ہے. ایسی اس وقت ہمارے امت کا یہ حال ہے. کمیت میں بالکل کیفیت میں کمیت تو ہے بہت. کیفیت صفر ہو رہا ہے کہ عرب کے آج ہم. اسی لیے تھوڑا وقت فارغ کرو اپنی اصلاح کا اور مانی سے دعا مانگو. اللہ نے مجھے ایمان دولت سے نوازا. میری شامت احمد سے اللہ میں سلم کیجیے گا. ربنا لا تزغ قلوبنا انشاءاللہ. قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو 2 چیزیں اللہ نے تنبیہ فرمائی مومنین کے لیے. دیکھو تم ایسا مت کرنا اور تم ایسا کرو گے تو ظالم و شمار ہو جائے گا تمہارا. بہت سی دعائیں نبی نے بد دعا مانگی ہے. ہم لوگ اس پڑھتے آمین خود کو آمین بد دعا دے رہے ہیں. مراد مقبول بہت سی دعائیں ایسی ہیں آپ نے بد دعا کی کفار مشرکین پر. اب وہ ہم سے عمل کا ہوا کہ ہم نے خود بد دعا کو اپنے آمین کہہ دیا. اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو. دعا کے اندر بہت چیزیں ایسی ہیں. آپ نے بہت بد دعا دی ہے. جہاں آپ رحمت اللہ عالمین تھے آپ نے سخت کہیں پہ بہت بد دعا بھی دی آپ نے. آج دین کے اندر ہم لوگ یہ سب یہ کہ خود آمین کہتے ہیں اسی پر دعا مانگ آمین اور اسی مرتک اسی پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. گویا کہ اپنی لعنت وہ کر رہے ہیں. اسی کا نام تزکیہ نفس ہے. تم نے علم نہیں پڑھا اور پڑھا تو عمل کے لیے نہیں پڑھا. مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر علم میں پڑھوں اور عمل کروں. خود عمل کروں اور آگے کو بڑھاؤں. یہ ہے تبلیغ. یہ تھوڑی مارے ماری پھرے اور پہلے سیکھو عمل کرو آگے بڑھاؤ. ارشاد اسی کا نام ہے. آج امت اسے بالکل اپنی اصلاح کوئی فکر نہیں ہے.
جو قباحت کو بیان کرنا چاہیے، اس لیے مسئلہ بہت ضروری ہے. لوگ صاحب شیور مسئلے نہ بیان کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان اللہ مجرم مجھے گنہگار ہو جائے گا. حکم ربی کو توڑا ہے وہ. مسئلہ نہیں جانو کہ ایک مسئلے تو سب کتنی نماز غارت ہو جائے تمہاری. 6 فرائض میں سے نماز ایک بھی نماز ہی نہیں ہوگی. صرف رخ بدل دے، اتر دکن میں کھڑا ہو جائے، 5 تو ٹھیک ہے، ایک رخ بدل نماز نہیں ہوگی اس کی. یہ مسئلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ فرائض کے بارے میں لوگ بہت اس لیے مسئلہ جاننا ہر ایک کو ضروری. پہلے سکھاتے تھے گھر میں، پھر مدرسے میں، پھر آگے جا کے پڑھتے تھے اور پھر ارشاد کرتے تھے. یہ تبلیغ. ان کو سکھاؤ. ان کو دیکھو سنت طریقہ وضو کا یہ ہے. مفتی سہیل ہیں بنگلہ دیش سے، بہت ماشاءاللہ فعال ہیں، بہت جی خوش عالم بعمل، اس کو کہتے عالم ربانی ہیں. وہ علم میں بھی ہے اور عمل میں بھی ہیں. خود بھی عمل کرتے اور ترغیب دیتے رہتے ہیں. فوراً کھڑ جاتے ہیں، سنو میں بتاتا ہوں وضو کیسے کرو گے، نیت کیسے باندھو گے، نماز کیسے پڑھو گے، اذان کیسے دو گے. آج ہم لوگ روایتی اذان جانتے بھی نہیں. اس کے مسئلے بھی ضروری ہیں، تب پورا ثواب ملے گا. نیت تو بڑی چیز کہ مجھے ثواب مل رہا ہے اذان دینے کا. ایک بھی لفظ غلط ہو گیا، معنی بدل جائیں گے، فساد آ جائے گا، گنہگار بھی ہو جاؤ گے. انہیں میں سے اللہ اکبر میں سب سے آسان جملہ اللہ اکبر ہے، لیکن سنگین جرم ہے اس کے اندر، کفر آ جائے گا اس کے اندر. حمزہ کوئی مت کر دے، واقع الف ملا دے، کفر آ جائے گا. اذان میرے شوق ہے، سیکھا نہیں. یہاں مسئلہ نہیں جانتے لوگ. ثواب دے تو گنہگار ہو گیا، ایمان کھو بیٹھے. اس لیے پہلے معلوم کرو تم نے اذان سیکھی، اقامت سیکھی. ہر ایک کو امام بناتے تھا، شرعی داری سب کچھ ہے، لیکن قرآن پاک غلط ہے اس کا. کیسے بناؤ گے امام؟ نماز فاسد ہو جائے گی. ایک حرف بھی اگر لائن جلی کہتے ہیں تو پڑھنا بھی حرام ہے، نماز ٹوٹ جائے گی فوراً. اور عام جو اس کے بعد میں اللہ معاف کرے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے، جاننے والے پوچھو جا کے یہ حکم تم نے توڑا. اللہ کے حکم توڑ دیا، پوچھا کیوں نہیں؟ مرض ہوگا ڈاکٹر پوچھیں گے، مقدمہ ہوگا وکیل سے پوچھیں گے، منمانی کبھی نہیں کریں گے. اور دین میں اللہ معاف کرے، یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ مدارس کا ہے بھی قائم کیے گئے. بنیاد پہلے اسی لیے چاہیے. کتابیں موجود ہیں لیکن پورا کورس ہوتا ہے. یہ انجینئرنگ ہے یا میڈیکل کا کورس ہے. آخر تک 5 سال کیوں لگاتے ہیں اس کے اندر؟ تب پریکٹس کرو جا کے. اور دین کے بارے میں ذرا بھی اس کو انگریزی کہتے ہیں بکس نالج. چند کتابیں پڑھ لی، ترجمہ پڑھ لیا، مطلب سب جانتے ہیں. کیا جانتے ہو تم؟ کتنی نمازیں غلط ہو رہی ہماری. ایک ذرا سا بھی مسئلہ ہے، ایک کوئی دانہ پھوٹ جائے چہرے پر یا ہاتھ پر اور بہہ جائے، اس کا پانی وضو ٹوٹ گیا. بس ذرا سی چیز ہے. خون اندر دوڑ رہا ہے پورے بدن کے اندر، مسوڑے میں خون بھاری، ایک قطرہ بہانے کا وضو ٹوٹ گیا. اب یہ چیزیں جو ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو جا کے. یہ علماء سے کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے آج کل. ان سے پوچھتے نہیں، منع نہیں کرتے ہیں. اتنی نمازیں فاسد ہو رہی ہیں اس امت کے اندر. اور ہم لوگ بڑے خوش فہمی میں ہیں، اتنے لوگ جماعت میں آ گئے ہیں. اس میں فرائض تو تم نے دیکھو پہلے، اس میں ٹھوکر کھا جاؤ گے. نجاست کے بارے میں اتنی مقدار سے متعین ہے جانا. بڑے بڑے اکابر نے بڑی احتیاط. ان میں واقعہ کر دوں، شیخ مولانا ذکر صاحب مدینہ منورہ میں تھے، حضرت خارج تھی، کھو جائے تو کچھ تھوڑا سا خون نکل آیا تھا. ان کے خادم مفتی بھی تھے. کہا تھا وضو ٹوٹ گیا. اچھا، ان کے آئے بھی کلے لوڑے، میرے بہت شاگرد ہیں، ایک لفظ نہیں کہا. بڑے مفتی جب تشریف لائے گا، بھائی مفتی جی مسئلہ بتاؤ، مجھے خارش ہوئی تھی، اتنی مقدار رکھ لی انہوں نے باقاعدہ کرتا. انہوں نے کہا وضو ٹوٹا، تو ان کا حضرت بالکل نہیں ٹوٹا. مقدار انہوں نے پیش کی اپنی دلیل میں. ان کا اس سے آگے بھی تو دیکھو، تو خاموش ہو گئے. سوے پر سوا سیر. لیکن یہ نہیں کہتے کل کے لوڈے، ان کے کتنے سینکڑوں ہزاروں شاگرد مفتی اسی عمل کر لیا پہلے، سب سے پہلے. بس وہی اچھے مجھے پایا. یہ نہیں کہا کہ کیا مجھے مسئلہ بتاتا ہے، میں تو خود پڑھاتا ہوں، میں مفتی کروں، میں محدث ہوں. یہ
نہیں تھا وہ تھی علم دانی تھی، دانی نہیں تھی. آج ہم فارغ ہیں مذاہب علوم سے، دارالعلوم سے، اس پہ غرہ ہوتا ہے ہمیں. یہ غرہ نہیں جو ڈوب گئے تم کو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. خود میرے شیخ نور قدو بیٹھے وضو فرمانے لگے تھے، تقریباً تکملہ ہو گیا، پیر شاید باقی تھے. میں آپ سے پوچھا کہ میں وضو کروں یا تیمم کروں؟ اور ڈاکٹر بھی تھے، انہوں نے کہا تیمم کریں. اسی اٹھ کھڑے ہو گئے. ان کا سارے عادت پیر رہ گیا. مسئلہ یہ سو کہتے ہیں سارے شاعر مفتی، سید عالم، خود مفتی، اور سوال کیا فوراً. آدم نے پوچھتے نہیں. دین کی طرف توجہ بہت کم ہو رہی ہے، اسی لیے علم دین طلب کرنا فرض ہے. آپ نے ارشاد فرمایا فرض کیا مراد؟ یہ سب مسئلے تو ہیں، ہر چیز کے بارے میں جاننا چاہیے. آج امت غافل ہو رہی ہے اس میں. دنیاوی علوم میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو رہے ہیں ہم، بہت ٹھیک ہے. وہ فانی ہے، جہاں تم ریٹائر ہوا کوئی پوچھے گا نہیں تم کو. وہ ڈگری گولڈ میں رکھے رہو، چاہے کتنا تک پوسٹ کرو. میں تو یوں میں فلاں ہوں، کوئی نہیں پوچھے گا تمہیں. اب وہ جو ہے دین کے بارے میں حافظ قرآن کی یہ ہے کسی نیت کی حفظ کرنے کی، اور پکی نیت کر لے. حضرت نے بہت سہل نسخہ بتایا کہ یہ نیت اب اختیار کی ہے. ہمارا تم نیت کر لو کہ مجھے حفظ کرنا ہے. ایک آیت شروع کر دو، الف لام میم جو بھی ہو، ایک آیت شروع کر دو. اس مدت تمہارا انتقال ہو جائے گا، اور فرشتے حفظ کرا دیں گے. تو قبر کے اندر میدان نماز سے تو حافظ ان کو اٹھو گے. نیت اپنے اختیار میں ہے، کیوں نہیں کرتے؟ مجھے حفظ ہے. ایک آیت دو آیت. ایک بہت بڑے وکیل تھے اعظم کے علاقے میں، اعظم گڑھ کے، انہوں نے 14 پارے حفظ کر لیے تھے. وقت پورا ہو گیا، فرمایا کہ یہ حافظ بن کے اٹھیں گے. یہ نیت کر لو مجھے اللہ مجھے پوری یاد کر لو، اس نیت سے مجھے حافظ بننا ہے. بس نیت اپنے اختیار میں ہے. یہ کب پیدا ہوگی؟ جب کنو صادق عمل ہوگا، علماء مشائخ ان پاس جاؤ، یہ جذبہ پیدا ہوگا. آج ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں دنیاوی منفعت کے لیے. عہدہ چاہیے، بخار اس میں لڑکی شادی ہو جائے، بچے کو بیٹا اس میں امتحان میں آ جائے، فلاں ہو جائے، کس کی دعا کراتے ہیں؟ اور دین بارے میں کوئی نہیں دعا. کوئی اب تک نہیں کہ دعا کی میرا بیٹا حافظ ہے، اللہ ماشاء اللہ. بعض لوگ ہیں ایسے دعا کرائی تھے. ایک واقعہ عرض کر دوں. بہت بڑے بزرگ ہیں، میرے شیخ کے استاد بھی تھے اور شیخ مولانا ذکر بھی استاد تھے، مولانا شاہ عبداللطیف صاحب نور علامہ قدو، اور قاضی کہتے ہیں، لیکن موجود حافظ جی. ان کے کئی کچھ پہلے ایک بزرگ نے تشریف لائے، مہمان ہوئے، تو انہوں نے ایک حال ہوتا بزرگ، کیا دعا کر دوں؟ انہوں نے فوراً کہا کہ صاحب حضرت آپ دعا فرمائیں میرے حافظ پیدا ہوں. یہ انہوں نے دعا کرائی. یہ مجھ سے روایت تھی کہ میں نبی پوچھتا ہوں، تسلسل حفظ کا ہے. میرا بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے، 11ویں پوچھ چل رہی ان کی. یہ دعا کرائی انہوں نے. ایسی میری ٹاپ پہ حاضر ہوئی راجستھان میں، تو ایک عالم تشریف لایا، بزرگ تشریف لے گیا کہ دعا فرمائے میرے عالم پیدا ہو. 14ویں پوچھتا ہے، یہ تسلسل ہے، یہ ہے کام کی بات. اس پہ کوئی توجہ نہیں آج کل. دنیا اتنی ڈگری کالج بنتی، ایک کمرشل کا رہتا ہے. علم جو ہے فروخت ہو رہا ہے. ایک ایک جگہ 20 کالج بن گئے. ہم کو منفع چاہیے. ارشاد بالکل دین کا نہیں، علم کو ہے ہی نہیں، پیسہ چاہیے مجھ کو. کتنے ایک ایک جگہ کئی کالج بن گئے. ایک کمرشل ہے آج کل. انہیں میں سے نقل کی دین مدارس والوں نے. ہر جگہ میں یہ نیت کر لو کہ ہر محلے میں مکتب قائم ہوگا، بچے پڑھیں گے، قرآن پاک سینے ثواب ملے گا. آج کل بزنس ہو رہا پورا. کتنے لوگ فراڈ کر رہے ہیں آج کل. زکوٰۃ ادا دیکھو ہی نہیں ہے ان کی، معلوم صاحب، اس لیے کہ انہوں نے تذکیہ نفس نہیں کیا. یہ کمرشل چلائے گا، دین فروشی کہتے ہیں اس کو. مجھے اس لیے کہ پوری امت کا عذاب اسی لیے آ رہا ہے کہ امت تذکیہ نفس سے غافل ہو رہی. یہ اہم مضمون ہے. دیکھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو فرض ہو جائے گا، اور بدون سبب ناممکن. کتنے قابل آدمی ہو، لیکن جب تک کہ کنو صادق سے نہیں، ڈاکٹر کر تو لیا لیکن بغیر سکھاتے ہیں اس کو علاج کیسے کرو گے. کتاب تو ہے، بھری ہوئی کتاب ہے،
دین کے بارے میں ہم لوگ بہت چیز جا رہے ہیں. اسی لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ دین پہ توجہ ہو اخلاص کے ساتھ. یہ دین متین کہتے ہیں، اللہ کا دین ہے. آج کل جو فی زمانہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں قوم کے اوپر، یہ ہماری شامات ہے ہماری. اسی لیے انہوں نے عبدالمقصد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیان کیا تھا کہ اس کے لیے تدارک اس کا یہ ہے، ہماری سے رجوع کرو. موسیٰ علیہ السلام پہ جب بہت قوم نے تنگ کیا اور پھر آپ نے پھر دعا شروع کر دی. پوری دعا ہے، جب بھی آپ نے شروع کی پوری بھی قوم سے غرق ہو گئی، ختم کر دیا. آج وہی دور ہے. موسیٰ علیہ میں دعا کو مانگو، اللہ ان سے نجات دے دیجیے، ان کافروں سے نجات دے دیجیے. اور کیا مشکل ہے، معلوم کر لو. قرآن پاک کی دعا ہی ہے. اس کے اسی لیے آج کل جیسے اب آپ یہاں پر جو آئے ہیں دور سے، ہر مدرسے میں انا کفینا کل مستاذین وظیفہ ہونا چاہیے 1000 بار. بلائے مصیبتیں دور ہوں گی اور مالک سے رجوع کرو. یہ میری شامت اعمال. اب بھی رسہ کشی بھی ہو رہی ہے، مدرسے میں کام کر رہے ہیں، رسہ کشی ہو رہی ہے. یہ کیسا دین ہے بھائی؟ دین میں لگے ہو رسہ کشی ہو رہی ہے، مانوا کی نفس پرستی ہو رہی ہے. خوف نہیں تمہارے اندر؟ تو اعمال کو دیکھو اپنے، میرے اعمال کیسے جا رہے ہیں. اسی لیے اطاعت اور بغاوت. اگر مالک اطاعت کرو گے، حکم ربی مانو گے، نبی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. خود اللہ تعالیٰ وعدہ لے لیا. وعدہ کیا؟ اللہ تعالیٰ ہی وعدہ، تم ہی کامیاب اور بشرط مومن ہو. دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں ہو رہی کیونکہ ہماری روزی حرام ہو رہی ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے، لین دین ٹھیک نہیں ہو رہا، وعدہ خلافی عام ہو رہی ہے. یہ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اب آپ لوگ نیا ہوئے، اب تو ظاہر کرتے میں جماعت لگا ہوں. بہت واقعات آ رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. جماعت کوئی قصور نہیں، وہ تو دعوت دے رہے ہیں کی توجہ اصلاح کی، اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں. خریداری بھی خوب دھوکہ دے رہے ہیں. پیسے لے لینا جانتے نہیں. خود واقعہ پیش آیا، ایک صاحب یہاں پر ہے کہ بہت اچھے خطیب بھی ہیں، کئی چلے بھی لگا چکے ہیں، کہ ایک مجھ سے بہت موٹی رقم، کافی موٹی رقم پیش کر کے بھائی دیکھو آپ جماعت ہو جاتے ہیں، اس سے جو ہے اپنا گزر بسر کیجیے، مجھے کوئی دیجیے. دے دیا انہوں نے. اس کے بعد پھر آئے دعا کرانا ہے کہ مجھ سے پیسے ہڑ بڑ ہو گئے. ایک تو جماعت کیا قصور اس کا؟ یہ دھوکے میں آگے لوگ اکثر دھوکہ ہو جاتا ہے. یار جماعت کا آدمی ہے، تو نوازی آدمی ہے، یہ دھوکہ دیا خوب. کئی واقعات آ رہے ہیں، کوئی خصوص شخص ہے اس نے دھوکہ دیا. اس کی طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے. آج کل بہت زیادہ گھبرے ہو رہے ہیں اس میں. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت شریعت نہیں کی ہم نے، نفس کے طرف پرس ہو گیا. وہ قوم معلوم نہیں ہوتا نا سارا، اس میں توجہ ہو گئی. حیا باقی نہیں ہے. خواتین بالکل برہنہ ہو رہی ہیں. اللہ خوف نہیں کرتے تم. تو اس لیے جو بات سنو، مقصد یہ ہے سننے کے بعد اطاعت، سمجھنا اطاعت ضروری ہے. سنو اور عمل بھی نہیں. سنو ایک بات پہنچ جائے گا. صحابہ یہی شان تھی. حاضر ختم ہوتے تھے، گزارش ہے کہ یا رسول اللہ نصیحت فرما دیجیے. جیسا ماحول ہوتا تھا ایک چھوٹی سی نصیحت فرمائی آپ نے، بڑی الگ چھوٹی الگ، اور سب کام کی. اس طریقے سے درخواست کرتے. آج اکابر کھائے تھے اصلاح کی کوئی درخواست نہیں کرتا. بس یہ میں مقدموں کامیاب ہو جائے، میں نے زمین خریدی قرضہ ہو گیا، مدرسہ بنا قرضہ ہو گیا، اس میں آپ کو رجحان ہو رہا ہے. دعا کرو پہلے پھر کرو. تو اسی لیے جمعے کے دن جن کے میرے اللہ متنائی احسانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم نے کتنا درود بھیجا، یہ سوچو. زبان ہماری اور چیزوں میں تو بہت چل رہی ہے، لیکن درود سے محروم ہو رہی ہے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. یہ دو چیز یاد رکھو، زبان ذاکر، دل شاکر. اللہ کا کثرت سے نام لو، درود شریف کی کثرت کرو، بلائے مصیبت دور ہوں گی. اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ، اتقوا اللہ پہ عمل کرو. تو جب اس پہ عمل کرو گے تو تبھی کامیابی ہوگی. آج کتنی تنظیم بنا لو، روزانہ ہوتے جیسے جو ہوتے رہتے ہیں، یہ سب دنیاوی اس میں ہے. آپ نے باقاعدہ اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ شورا نازل فرمائی. مشورہ کرو آپس میں، اس میں بڑی برکت بھی ہوتی ہے. مشورہ دنیاوی وہ بہت ہو رہا ہے آج کل. دین کے طرف کیسے ان کو لے جائے،
امت کو کیسے ترقی ہو، امت کیسے گناہ سے، یہ مشورہ خود بھی عمل کرو اور ان کی تلقین کرو. تو یہ کیا نماز کا اہتمام اور جماعت کے ساتھ، تلاوت معمول، صحت کے ساتھ. قرآن پاک کو سیکھو، یہ فرض عین ہے. مصحف پہ عمل کرنا تو بہت آسان ہو گیا ہے، اور جو فرض عین ہے کوئی نہیں سیکھتا اس میں. اس پہ وقت لگاؤ، یہ فرض ہے. یہ فاتحہ جو واجب نمازی حرکات پڑھتے ہیں، ایک لفظ بھی اگر سوات و سین سے بدل جائے گا نہ ٹوٹ جائیں گے. سیکھنا ضروری ہوا. آج ہم لوگ قرآن پاک نہیں سیکھتے ہیں. بہت ڈگری ہولڈر اس وقت پہ ایسے لوگ موجود ہیں، میرے خود معلومات ہے، اپنے اصلی علوم میں بہت ممتاز. انہیں میں سے نادمی خاصاب دعوی برکاتوں ہیں. لکھنؤ یونیورسٹی کے بہترین اسٹوڈنٹ تھے اور بہت اللہ اس کا دین میں بھی بہت اعلیٰ درجے مقام. انہوں نے کہا کہ میں اپنے قرآن پاک صحیح کروں. قاری نیاز صاحب رحمۃ اللہ سے سیکھا، باقاعدہ ملی سے آپ سیکھا قرآن پاک، بہت نا قرآن پاک. انہیں میں سے یہ ثناء اللہ خان ہے، باقاعدہ قرآن پاک کو انہوں نے حافظ قرآن بن گئے. یہ حاصل میں ان کے لیے واقعی ایسے لوگ مبلغ ہیں، ایسے ہونا چاہیے. دنیاوی علوم سے خوب واقع، دین سے خوب واقع. نادمی خاصاب جواب نہیں، ہر علم میں بہت بالکل یکتا ہیں، لیکن بڑے تواضع ان کے اندر ہے. اور قرآن پاک سیکھا باقاعدہ قاری نیاز صاحب سے. یہ ہے ہمارے اکابر، سیکھو اس کو. اس کے بعد پھر اتباع تھانوی کا ایک اصول تھا، علماء آتے تھے اکثر، انہوں نے پہلے قرآن پاک صحیح کرو اپنا، پھر انہوں نے قاعدہ پڑھاتے تھے. عالم ان کے آگے قرآن پاک سفا لے لو، فارغ اتر کون سکھائے گا دارالعلوم کے اندر. انہوں اس کے اتنا پورے توجہ اس بات دیتے تھے، اس کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے. اسی لیے ہمارے کابل نے تفصیل کی، مکتب قائم کیا. آج مکتب قائم تھا ملا جی ہیں، اور ملا جی ہی نے کام کیا. انہیں میں سے ہمارے بزرگ تھے میاں جی جھنانی نے بولا مطلب میاں جی مشہور تھے. مکتب تھا چھوٹا سا، اللہ نے پورے ان کو خطب عالم بنایا. ان کو قرآن پاک کی خدمت معمولی بات ہے. اور دوسرے میں علوم پڑھانے بڑے فخر بند ہیں. میں محدث ہوں، سیاستہ پڑھاتا ہوں، میں فلاں کتاب پڑھاتا ہوں. کوئی کمال کی بات ہوئی ہے؟ بنیاد تو میں پختہ ہونا چاہیے. پہلے نورانی نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہے. حضرت کے باقاعدہ امتحان ہوتے آئے، انہوں نے کہا کہ میں تو فارغ ہوں، آپ کے سن کے لکھا ہے نورانی قاعدہ، مکتب پڑھاؤ گیا کہ نہیں؟ پھر پہلے سیکھے اس کو. یہ بھی جو ہے کہ بڑا جاتا ہے اس میں کہ میں تو فارغ ہوں، سیاستان میں پڑھ لی، لیکن نورانی نے دونوں پڑھا نہیں پڑھا. جو بنیاد ہے قرآن پاک کے تو بہت بے توجہ قوم کر رہی ہے. عظمت بھی ختم، کتنے کارڈ آتے رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن لکھا ہوتا ہے، انگلش کارڈ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن انگلش آتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام دیا، کہاں رہو گے پھر؟ عذاب کو دعوت دے رہو. کتنے کارڈ آتے ہیں اس میں، بڑے افسوس آتا ہے. ہم تو بہت حفاظت کرتے ہیں، اللہ بسم اللہ لکھتے ہیں، کارڈ ہوتا ہے پر مضمون انگریزی ہوتا ہے. کیسے مسلمان ہیں؟ وہی ہے یہود و نصارے کی پالیسی، ان کو دین سے ہٹا لو بس. نماز پڑھنا دین بالکل نہیں ہے. یہ تو فرائض میں تو کمپلسری کہتے ہیں، کوئی حفظ نہیں، اس میں تو ضروریات میں سے ہے. ایک تو یہ کہ قرآن پاک کو سیکھو تاکہ ہمیں نعت درست ہو جائے. چھوٹی چھوٹی صورتوں پہلے سیکھ لو. سورہ کوثر ہے، نصر ہے، نعتنا اذا جاء قل اللہ، اسے نماز تو پڑھ لو آرام سے. سورہ فاتحہ درست کر لو. ذرا سا بھی چوکے نہیں، معنی بدل جائیں گے، نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو سیکھنا چاہیے. قاری نیاز صاحب نے باقاعدہ مسجد سوائے قاری ہیں، فارغ ہیں لکھنؤ سے، لیکن قاری نیاز صاحب جب رجوع کیا انہوں نے تو خامی بیان کی. 6 مہینے لگے سورہ فاتحہ میں، 6 مہینے علم شریف میں 6 مہینے. ایک ایک لفظ کو انہوں نے پھر ٹوکتے تھے، یا سکتہ کیسے ہو گیا، یا قلقلہ کیسے ہو گیا. سوائے قاری تھے، باقاعدہ سمجھ یافتہ تھے. یہ ہے آج کوئی توجہ نہیں ہوتی ہمارے قاری کا، جو اس میں بہت اچھی آواز ہو، بہت خیشتان ہو، بالکل نہیں. تو لہر الگ ہے. حرف کا صحیح ادا کرنا فرض ہے. اس کو سیکھو تم. اسی لیے باقاعدہ ایک نظام ہونا چاہیے، ہر محلے کے اندر ایک مکتب ہو
بھائی تعالیٰ صاحب ہم دونوں وافت اسی میں ہے، ہر مدرسے میں محلے میں اس میں قرآن پاک تعلیم دی جائے کہ ہماری جو صورت چھوٹی چھوٹی ہے صحیح پڑھوں تاکہ نماز درست ہو جائے. اچھا خلاصہ یہ ہے، اطاعت میں لگو، بغاوت سے بچو، نماز کا اہتمام، تلاوت کی پابندی، معاملات کو ٹھیک کر لو، اپنا لین دین ٹھیک کر لو، اور اللہ رہو گے انشاءاللہ تم ہی کامیاب ہوگی. یہ بلائیں مصیبتیں وقتی طور پر سب دور ہو جائیں گے. مالک سے تو مانگو، مالک سے مانگتے ہیں مخلوق ہاتھ پھیلاتے ہیں، میری مدد کرو، میمورنڈم دیتے ہیں کنڈکٹر کو اور چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کو. کیسا ہے میمورنڈم ہے؟ اللہ کے ساتھ درام پیش کرو، اللہ یہ مصیبت آ رہی ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام دعا خاص طور سب کو معمول بنا لو اور پڑھو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد چلیں، جمعہ ہے، دعا قبولیت ہوتی ہے اس وقت.